أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. آمین ثم آمین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پچھلی آیات میں ہم نے اللہ کی نعمت کا ذکر پڑھا تھا. کون سی نعمت؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نبی بھیجا اور اس کو قبلہ جو بنانا تھا بیت اللہ کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی کہ اسے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. پھر اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے ایک اور معاملہ پیش کر رہا ہے کہ اسے اپنی نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس جب کوئی مصیبت آئے تو اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے مصیبت پر، اور پھر کیا کرنا ہے؟ نماز کے ساتھ مدد طلب کرنی ہے. یعنی نماز کا وقت نہ بھی ہو تب بھی کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. یعنی ہماری مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی نفل نماز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی اپنی مصیبت کے اوپر صبر کرے اور نفل کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا. جیسے ہم دنیا میں کسی سے مدد مانگتے ہیں، ظاہری بات ہے جب وہ ہمارے پاس نہیں ہے، مدد مانگنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو طریقہ ہوگا نا. چلے بھائی فون کر دیتی ہوں اس کو، فون پہ اس کو کہتی ہوں آ کے میری مدد کر جائے. تو اللہ کے ساتھ فون کا کنٹیکٹ کیا ہے؟ نماز. کہ اللہ سے کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے. اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ نماز کے ذریعے. کہ اللہ سے بھی تو رابطہ کرنا ہے، رابطہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز. کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے بہترین عملوں میں سے عمل جو پسند ہے وہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. تو جب اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے تو اللہ نے مصیبت کے وقت بھی، پریشانی کے موقع پر بھی ہمیں اللہ نے مدد مانگنے کا جو علاج بتایا ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ نماز سے مدد مانگو. اگر صبر نہیں آ رہا تو پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز سے کیا ہوگا؟ خود بخود صبر آ جائے گا. کیونکہ اللہ سے مانگیں گے اللہ مجھے صبر نہیں آ رہا لیکن تم مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیچھے شکر ادا کرنے اور ذکر ادا کرنے کے بعد اب کیا کہا کہ شکر کے ساتھ صبر بھی کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی کا حکم دیا. تو مومن کے لیے سب سے قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ صبر اور نماز.
یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل بتائی ہیں کہ ایک انسان جس قدر بھی گھٹا تو اندھیرے میں ہے یا کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں ہے تو اس وقت اس نے کیا کرنا ہے؟ صبر کر کے نماز پڑھنی ہے. نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے اور ان مصائب کو ٹالنے کے لیے مدد حاصل کرنی ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بیمار ہیں تو یہ نسخہ ہے، یہ کھاؤ گے تو آرام آ جائے. تو اللہ نے نسخہ کون سا بتایا ہے کہ تم مصیبت میں ہو، نماز تمہارا بہترین نسخہ ہے. تم اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. یعنی پاکیزہ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی پاکیزہ ہوں، اپنا ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور اپنا باطن بھی پاکیزہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنی زندگی کے معاملات سب پاکیزگی میں نظر آنے چاہیے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھ جاؤں اور میرا گھر بھی گندا ہے، میرا دل بھی گندا ہے، باطن جو ہے میرا وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو پاکیزگی نہیں کہا جائے گا. آدھا ایمان جو کہا گیا تو اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. طہارت میں، پاکیزگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ تسبیحات ہیں. ان تسبیحات میں فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ الحمدللہ کہیں گے تو الحمدللہ کہنا کیا کر دیتا ہے؟ آپ کے میزان کو، آپ کے نام اعمال میں جو اعمال ہوں گے اس کو بھر کر میزان کے اندر اس کا پلڑا بھاری کر دے گا. تو یہ الحمدللہ کیا ہے؟ شکر. اور شکر اور تعریف اللہ رب العزت کی جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے نعمت دی تو اس نے میرا شکر بھی ادا کیا. تو ایک بار الحمدللہ کہنا ہی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہنا تمہارے میزان کو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے. کتنا بڑا خلا، آج تک کوئی آسمان تک نہیں پہنچ سکا. چاند تک پہنچنے کی باتیں بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، لیکن پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے ٹائم گزارنے کے بعد وہ پہنچ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کہو سبحان اللہ الحمدللہ، دونوں لفظ کہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے اس کو بھی بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور نماز نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا راستہ ہے، سیدھے راستے کی طرف. نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. روشنی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت، رہنمائی. سیدھے راستے کی طرف چلنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. نماز کے بغیر زندگی میں کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. نماز کیا ہے؟ آپ کی روشنی ہے. آپ جہاں جہاں جائیں گے روشنی ہوگی تو آپ کے لیے وہ منور کرے گا راستے کو، آپ کے لیے راستہ آسان بنائے گی. اگر آپ کے پاس نماز ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے روشنی نہیں بن سکتی. تو نماز تمہارے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے، صدقہ دلیل ہے. کس چیز کی؟ گناہوں سے بچنے کے لیے دلیل ہے. گناہوں سے کیسے بچتے ہیں؟ کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ دلیل ہے کس کی؟ کہ انسان کو بخشوانے کا باعث بھی بنتا ہے. قبر میں انسان کسی بھی نیکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج میں نیکی کر کے آؤں، سوائے صدقہ کے حوالے سے. کیونکہ صدقے کا اجر جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آؤں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ قبر میں بھی صدقے کی جو فضیلت اور فائد دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش آئے گی کہ مجھے پھر بھیج، میں تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی اپنی کئی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اگر ان ضروریات کے مد مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا ہے تو اپنی ضروریات کو ترک کر کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. جب اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو بھی، اپنی خواہشوں کو بھی مارتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کی اپنی خواہشیں بھی تھیں، اپنا دل بھی کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوں وہ چیزیں ہوں، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ترجیح کس کو دی؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو. پھر فرمایا صبر بھی روشنی میں سے ہے. نماز بھی روشنی میں سے ہے، صبر بھی روشنی میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے تو جنت تو ہے اس کے لیے، پکی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے والے کے لیے اور صبر کرنے والے کے لیے ایک اور حدیث کے میں اس کا مفہوم کے اندر بتایا ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے دونوں کے لیے بھی جنت ہے. تو جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں کیا دیتا ہے؟ نعمتوں کو بڑھا کر دیتا ہے. قرآن تیرے لیے حجت ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. یعنی حافظ قرآن کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جہاں جا کر تیرے قرآن کا آخری لفظ والناس ہوگا وہیں تیرا جنت میں مقام ہوگا. تو وہ کس کو ہوگا؟ صرف حافظ قرآن کو نہیں، اس کے ساتھ عمل کرنے والے کو.
قرآن حجت کب بنے گا، قرآن دلیل کب دے گا، قرآن بخشوانے کا باعث کب بنے گا؟ صرف اس وقت جب عمل بھی ساتھ ہوگا۔ عمل کے بغیر حافظ قرآن کا بھی فائدہ وہ نہیں ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ تو جہاں قرآن کو حفظ کرنا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے کس معاملے میں؟ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ تیرے لیے فائدے کا باعث بن جاتا ہے، اگر اس کے خلاف چلا جائے تو یہ تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ اس نے مجھے پڑھا نہیں تھا، اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے احکامات سنے تھے لیکن عمل کرنے سے انکاری کر دیا تھا۔ ہر ایک صبح جب کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس وہ خود کو عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنے نفس کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا یا ہلاک کرنے والا۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک جب صبح کرتا ہے تو صبح کرنے کے بعد وہ اپنے نفس کا خود ہی سودا کر لیتا ہے۔ کیسے؟ دنیا کو ترجیح دے کر دنیا لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دین کو ترجیح دے کر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو ہر نفس کے لیے ہے کہ وہ صبح اٹھ کر اپنا محاسبہ خود کرے کہ اس نے دن کیسے گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کی اطاعت میں۔ جب وہ صبح اٹھ کے اپنے بارے میں یہ سوچے گا، اسے یہ خوف آئے گا کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ تو وہ اپنے لیے کیا سوچے گا؟ اپنے نفس کا سودا کیسے کرے گا؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے عذاب نار سے بچنے کے لیے۔ وہ کہے گا کہ میں اللہ تیری عبادت ہی کروں گا۔ اب مومن کے حق میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو حدیث کے اندر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے۔ کیسے؟ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور یہ فضیلت صرف مومن ہی کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس طرح سے اگر اسے کوئی خوشی کی بات نصیب ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مومن ہوگا تو کیا کرے گا؟ خوشی کی بات کے اوپر صبر شکر ادا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ نعمت عطا کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے رنج و مصیبت پہنچتا ہے تو تب وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اس کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، ٹھیک ہے نا؟ قریبی جب کوئی چلا جاتا ہے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز لینی تھی، وہ دنیا کا کوئی انسان ہے یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، جب اس سے لے لی جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا اجر کیا ہے؟ جنت کے سوا اور کوئی بھی اس کا اجر نہیں ہے۔ نماز سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے چند حدیثیں ہیں جو ہمیں مثال ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے نماز سے مدد طلب کی اور کن کن موقعوں پر کی۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مصیبت پہنچی تو انہوں نے بھی نماز سے کیسے مدد حاصل کی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا، یعنی زندگی میں جو اپنے گزار کر گئے ہیں تو 3 موقعوں کے اوپر انہوں نے صرف جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے بھی 2 اللہ کے لیے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے لیے تھے۔ پہلا جھوٹ انہوں نے کیا بولا تھا؟ یہ انہوں نے کہا تھا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ کب؟ جب میلہ لگا تھا، قوم میں میلہ لگتا تھا، میلے کے اوپر لوگ جاتے تھے، ساروں کو جانا ہوتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا ایک پلان تھا، ایک مشن تھا۔ اس مشن کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے لیے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے۔ دوسرا انہوں نے کب بولا؟ جب لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھا، سارے بت کیا ہوئے پڑے تھے؟ ٹوٹے پڑے تھے۔ کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور کلہارا کہاں رکھ دیا؟ بڑے بت کے کندھے پہ۔ اور جب وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ فلاں نے کہا، ہمیں نہیں پتا۔ کچھ لوگوں کو تھا کہ حضرت ابراہیم ہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے ہی ہمارے بتوں کو یہ نقصان پہنچایا ہوگا۔ اور کچھ انہوں نے بتوں کو توڑنے کے بعد گندگی پہ بھی پھینک دیا تھا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکے، اپنا دفاع ہی نہیں کر سکے تو تمہیں بھی کیا کریں گے۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا، حضرت ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو جو بڑا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلوا کبیرہم ھذا، اس بڑے سے پوچھو کہ اس نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو خود یعنی کہ چل پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو یہ کیسے دوسروں کو مار سکتا ہے؟ تو انہوں نے ادھر دلیل پیش کی کہ جب کوئی اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا، جب کوئی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کے لیے وہ کیا کچھ کرے گا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے لیے جھوٹ بولا تھا۔
اور تیسری بار انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس موقع پر. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ سردار بت نے یعنی کہ جو شہر مصر سے گزر ہوا وہاں کے بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا. بادشاہ کیسے ظالم تھا کہ حسین عورتوں کو دیکھ کر ان کو اپنی رفاقت میں رکھ لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا اور یہاں تک کہ بات پہنچی کہ ایک مرد آیا ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت حسین و طریق عورت بھی ہے. اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ کون ہے. یعنی بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے بلکہ کیا کہا یہ میری بہن ہے. حکمت کے تحت انہوں نے کیا کہہ دیا میری بہن ہے. پھر آپ نے سارہ کے پاس واپس جا کر فرمایا سارہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن اس وقت موجود نہیں ہے. اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہے. اب میری بات کو تم نے جھٹلانا نہیں ہے. یعنی اگر وہ تم سے پوچھے تو تم نے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. بادشاہ نے سارہ کو طلب کیا. جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا. یعنی حرکت نہ کر سکا. کیوں نہ کر سکا؟ کیونکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کس چیز سے مدد کر رہے تھے؟ نماز سے. دوسری طرف حضرت ابراہیم نے کیا شروع کر دی تھی؟ نماز. اللہ سے مدد حاصل کرنا کہ میری بیوی کے ساتھ میں نے سنا یہاں کی عورتوں کے ساتھ وہ رفاقت کرتا ہے خوبصورت، تو اللہ میری بیوی کو تو ہی اپنے حفظ و امان میں رکھنا. تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ طلب مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے نماز کے ساتھ مدد طلب کی. اب مدد کیسے آئی کہ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا اس کو چھونے کے لیے تو اسے پکڑ سکے، حرکت نہ کر سکا، وہیں پر ہی جم گیا. اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرو میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. کس سے کہا؟ سارہ سے کہا. سارہ کو چھونا چاہتا، سارہ کو چھو نہ سکا بلکہ وہیں پر کیا ہو گیا؟ ایک قسم کا بت بن گیا، وہاں سے ہل ہی نہیں سکا. اب حضرت سارہ نے اپنے رب سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر نیت خراب ہوئی، چھونا چاہا تو اب کے بار پکڑ پہلے سے بھی زیادہ گرفت تھی، سخت تھی. اب وہ کیا ہوا؟ پھر دوبارہ پکڑا گیا. تب اس نے دوبارہ کہا کہ میرے لیے دعا کرو. حضرت سارہ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا، یعنی اس طرح تڑپتا رہا اور مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ حضرت سارہ نے اسے مار ڈالا ہے، مجھ پر الزام آ جائے گا. اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تو میرے پاس کوئی انسان نہیں لے کر آیا بلکہ کوئی جن لے کر آیا. یعنی میں جب اسے چھونا چاہتا ہوں تو یہ میں اسے چھو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی جن ہے. یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے، ان کا اللہ پر یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ ایسے کام کرتا. ان کے یہاں کیا ہوتا؟ جن. جیسے ہمارے ہاں بچوں کے حوالے سے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کارٹون چلائے ہوئے ہیں اور بچے کیا سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ ڈوری مون گیجٹ ہے اس کے پاس، وہ بھی کر دیتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. بچوں کے کارٹون میں شرک پھیلایا گیا. اب بچے کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں کنسیپٹ کیا آ جاتا ہے کہ ڈوری مون کا بیگ لوں گی، ڈوری مون کا فٹ لوں گی، ڈوری مون کے یہ چیزیں لوں گی، پھر میرے ساتھ بھی ڈوری مون ہوگا، پھر مجھے بھی سارے کام ہو جایا کریں گے. جب حقیقت میں نہیں ہوتے، وہ اس کا ذہن تو کچھ ہے، وہ جیسے بھی سوچے. تو لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہ چیزیں دینے کا مقصد کیوں ہے؟ ہمارے بچوں کو شرک سکھانا، شرک میں مبتلا کرنا. اور ہمارے بچے اس میں مبتلا ہو کر کہہ بھی دیتے ہیں ڈوری مون سارا کچھ کر لیتا ہے. باتوں باتوں میں بیٹھے کہہ رہا تھا کیسے وہ سارے کام کر لیتا ہے، اس کے پاس کیسے گیجٹ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں کنسیپٹ ڈالنا تھا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تم نے کس سے مانگنا؟ اللہ سے. تو بہرحال اس کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ کوئی جن ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ جو کہ ان کی بیٹی تھی اس کو بھی پیش کر دیا. جب سیدہ سارہ واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، نماز کے ساتھ مدد طلب کر رہے تھے. انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا، کیونکہ اس وقت نماز میں اشارے کرنے سے منع نہیں تھا. کیونکہ صحابہ کے درمیان بھی جب ہم نے حدیثوں کے اندر پڑھا ہے کہ نماز کا حکم آیا تو بعض صحابہ اشارے بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے. پھر بعد میں آیا کہ نماز میں اشارے بھی نہیں کر سکتے، باتیں بھی نہیں کر سکتے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، یعنی اپنے آپ کو حرکات و سکنات سے بچانا. یہ بعد میں حکم آیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں تھا. تو انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا. سیدہ سارہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے اور خدمت کے لیے ہاجرہ کو بھی دے دیا. تو یہ کس سے تھا؟ نماز سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں مزید کیا فرمایا ہے؟ صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ کیا ہے؟ جہاد. یعنی دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف رکھ لیں،
جہاد کے راستے میں آنے والی تکالیف، لوگوں کو تو تکالیف ہی نظر آتی ہے نا. دیکھیے اس وقت فلسطین کے حالات کیا ہیں، پریشانی کا سبب تو بنے ہوئے ہیں نا. بلا شک اس پہ صبر کرنا ہمارے لیے کیا ہے، اجر نمونہ جو ہے ہمارے لیے بہترین. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ جو آیت نازل کیا تو ہمارا صحابہ کا ذہن بنا رہے تھے کہ مصیبت آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور یہ مصیبت کے حوالے سے یہ جو ساری باتیں آئیں، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اس میں اور جہاد کے حکم میں تھوڑا سا ہی گیپ تھا، تقریباً 2 ماہ کا. 2 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ صبر کرنا ہے، اور 2 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی نازل کر دیا. تو پہلے کیا کرنا تھا، صحابہ کا ذہن بنانا تھا کہ جہاد کے میدان میں تمہیں کوئی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی تو اس پہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور آدمی اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں عزیز ترین شے یعنی جان کا سودا بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی دینے کے لیے ضائع کرنے کی بجائے کیا کہا کہ وہ مردہ بھی نہیں ہے. وہ جو قربانی دے دیتا ہے اللہ کے لیے وہ کیا ہے، زندہ ہے. اسی بیس پہ تو فلسطینی آج خوش ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے گھر والے شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. وہ تو جنت میں رزق بھی دیے جا رہے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو تو وہاں زندہ ہے. تو آج بھی ان کا ایمان، ان کا یقین اپنے رب پر بہت ہی زیادہ پختہ ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں سکھا رہا تھا کہ مصیبت آئے بھی صحیح جہاد کے میدانوں میں تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مومنوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتا ہے. ایسی زندگی جی رہا ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے. یوں نہیں کہہ سکتے ہماری طرح کا زندہ ہے، یعنی ہر زندگی کا ایک ادوار جو ہے، دور جو ہے الگ الگ ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کچھ اور تھے، وہ بھی ہماری زندگی تھی. جب ہم دنیا میں ہیں تب بھی ہماری زندگی ہے. ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں عذاب ہوں گے، وہ ایک الگ سے دور ہے، اس میں کیسے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جسم میں روح آ جاتی ہے پھر اس ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں کیسے کیفیت ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو، زندہ ہے، اور زندگی کیسے گزارے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کے حوالے سے البتہ چند حدیثیں ہیں جس کے اندر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہداء ہیں کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی قلبوں میں قندیلوں کے اندر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن جو شہید ہو جاتا ہے اس کی روح کو کیا رکھا ہے، سبز رنگ کے پرندوں کے قلبوں میں یعنی دلوں میں ان کی روح رکھ دی ہے. اور وہ روحیں اور وہ پرندے کہاں ہیں، قندیلوں کے اندر. اور وہ قندیل کہاں ہیں، عرش معلق سے، عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں. جیسے ہم یہاں پہ قندیلیں لٹکا دیتے ہیں چھتوں کے ساتھ، اور اچھی لگ رہی ہوتی ہے، پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اللہ نے شہیدوں کو اپنے قریب رکھا، اور اس قندیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرندوں کے اندر، ان کی قلبوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھ دیا ہے. یہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، اور واپس آ کر اپنی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں. ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم کچھ کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا چاہیں گے، ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہ پوچھتا ہے. پھر جب شہداء نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر انہیں چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ کہتے ہیں اے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں. پھر جب باری تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے اگر اسے کچھ اور ضرورت ہے تو اسے اور بھی دوں. جب دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ سوال کیا کرتے ہیں، دنیا میں واپس آنا. اور کیوں کرتے ہیں؟ صرف شہید ہی ایسا انسان، شہید ہی ہے جو صرف دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، ورنہ وہاں جانے کے بعد کوئی بھی جنت میں جانے کے بعد واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا. تو شہید بھی یہ تمنا کیوں کرے گا؟ اجر کو دیکھ کر. وہ کہے گا اللہ 10 بار مجھے دنیا میں بھیج، میں 10 بار شہید ہو کر آؤں تاکہ یہ نعمتیں، یہ اجر سمیٹ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن و مسلم کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لٹا دے گا. اللہ. تو یہ ہے شہید کا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا پسند کرے سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا دنیا میں لوٹ جاؤں اور 10 بار شہید کیا جاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے میدان کے ساتھ ساتھ، جہاد کے راستوں کے ساتھ ساتھ مزید آزمائشی کا ذکر کیا. تو وہ کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے؟ خوف کے ساتھ. کبھی خوف بھیج کر،
کہ اب کیا ہوگا, آگے کیا بنے گا, سارے مسلمان تو ختم ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, فلسطینیوں کا کیا بنے گا. یہ کیا ہے, آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ہم ایسا نہیں کہیں گے, اللہ نے جن کے بارے میں لوح محفوظ میں شہیدوں نے لکھا ہے وہ شہید ہوں گے. ہمارا کردار کیا, ہم نے وہ کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا ساتھ کیا ہوگا, خوف نہیں پھیلانا, خوشی محسوس کرنی ہے. کیوں, شہداء مردہ نہیں. اور جتنے لوگ اگر ان کے فیملی شہید بھی ہو رہی ہے, اگر کوئی ایک دو بچ بھی رہے ہیں, تو کیا خیال ہے آگے جا کے اس نے کیا بننا ہے, جنگجو بننا ہے, بہادر جنگجو. ہو سکتا ہے اس کے والدین اسے وہ بہادر جنگجو نہ بنا سکتے جتنا وہ جہاد کے میدانوں میں آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر اپنے گھر والوں کا بدلہ لینے کے لیے جتنا وہ بہادر اور جنگجو بنے گا. جیسا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ابو عبیدہ بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ فلسطین میں ایک شخص ہے ابو عبیدہ کے نام سے, جس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا, کسی نے اسے نہیں دیکھا, بالکل نقاب بھی بہت اچھا کیا ہوا ہے, بلکہ نقاب کی بھی اس کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ لڑکے نقاب دیکھو, اپنے نقاب دیکھو اور اس کو نقاب دیکھو, نقاب کا طریقہ سیکھنا تو وہ بھی ابو عبیدہ سے سیکھو. تو بہرحال یعنی کہ وہ ایسا شخص ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے والدین, اس کا خاندان بھی شہید ہو چکا تھا. کس وقت یہ نہیں پتا, لیکن اب وہ کتنا بہادر جنگجو بن کے ثابت ہوا کہ اسرائیلیوں کو ناکو چن چبا دیے, اور جہاں تک کہ اسی کی وجہ سے اب کافی اسرائیلی ڈر کر پیچھے بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے خوف نہیں پھیلانا مسلمانوں میں. اب ہمارا کیا بنے گا, اس کے بعد ہماری باری ہوگی, اب قیامت آئے گی, اب دجال آئے گا, اب یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی. اللہ اپنے مقررہ وقت پر سارے کام کرے گا, کیونکہ اس نے لوح محفوظ میں ٹائم لکھ لیا, مقررہ وقت پر سب کچھ ہونا ہے. ہمارا یہاں کردار کیا ہے, ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم سے جو ہو سکے, جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ جہاد کا حکم ہے, ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اسی طریقے سے جہاد میں اپنا حصہ ملائیں. تو یہاں اللہ نے سب سے پہلے ذکر ہی خوف کا کیا, اور اس کے بعد والجو, بھوک سے, ونقص من الاموال, مالوں اور جانوں کی کمی سے, یعنی ان دونوں سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. والانفس والثمرات, یعنی جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تمہیں ضرور آزمائے گا. یہ خطاب در حقیقت تو صحابہ سے تھا, لیکن سب مومن اس میں آ جاتے ہیں کہ سب مومنوں کے لیے ان چیزوں میں آزمائش ہے کہ دعوت و جہاد کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی کہ جنہوں نے قبول کر لیا وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کو مان چکے تھے, اور جنہوں نے قبول نہ کیا تو ان کے لیے کیا تھا, اللہ کی طرف سے آزمائش تھی یہ بھی. اور اب یہاں پہ خوف کے ساتھ, بھوک کی کمی کے ساتھ, مالوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ, پھلوں کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو اس آزمائش میں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آزمائش کے موقع پر کیا کیا, ہمیشہ صبر کیا. کتنی آزمائشیں آئیں, بہت سی آزمائشیں آئیں, اور ہر آزمائش پر انہوں نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت میں کیا دی, خوشخبری, خلیل اللہ کا لقب دے دیا. تو یہاں پر کچھ حدیثیں ہیں جن میں ہے کہ صحابہ کے اوپر کیسے کیسے آزمائشیں آئیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی, یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل, جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا, جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک, جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے. کوئی کپڑے نہیں ہیں, کمی ہے نا, مال کی کمی سے کپڑے نہیں ہیں, چادر بھی نہیں ہے, کسی کے پاس کمبل ہے تو کسی کے پاس تہبند ہے, اسی کو گردن کے ساتھ لپیٹ کر آدھی پنڈلیوں تک لیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. اور ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ وہ نماز سے جلدی فارغ ہو کر اذکار کیے بنا کھڑا ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی, صحابہ نے شکایت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا, بھی تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو, اذکار کیوں نہیں کرتے وہاں بیٹھ کے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی اسی انتظار میں ہوتی ہے, میں گھر جاتا ہوں, ایک ہی چادر ہے, میں لپیٹ کر آتا ہوں, گھر جاتا ہوں تو میری بیوی اس کو لپیٹ کر نماز پڑھتی ہے. یعنی یہ عالم تھا. ابھی ہمارے پاس ایسے دن نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا, لوگوں تم کیا گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلو جاؤ گے, حالانکہ تم پر ایسی آزمائشیں بھی آئی ہی نہیں. کیسی آزمائشیں تھیں ان کے اوپر کہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک فقط تہبند یا کمبل تھا جسے وہ لپیٹتے تھے, اور اس طرح لپیٹ کے اپنے آپ کو رکھتے تھے کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے. اور آج کپڑے ہونے کے باوجود بھی ستر کھلے ہوئے ہیں. دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا, اے بھانجے, ہم پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے, پھر دوسرا دیکھتے, پھر تیسرا چاند, یعنی ایک چاند کے بعد دوسرا اور تیسرا دیکھتے تو 2 مہینے, ایک کو تو چھوڑ دینا, ایک چاند کے بعد دوسرا دیکھا, پھر تیسرا دیکھا, کتنے مہینے ہو گئے, 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. ہمارے گھر 2 ٹائم کھانا پک جائے تو تیسرے ٹائم نہ پکے تو کیا ہوتا ہے, روزہ رکھنا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا یعنی بھانجے نے کہا خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ پانی پیتے تھے یا کھجور کھا لیتے تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے جس سے آپ ہم کو بھی پلاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری لوگ تحفے کے طور پر دودھ بھیجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی پی لیتے تھے اور ہمیں بھی پلاتے تھے، ورنہ کس پہ گزارا؟ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا۔ اور ہم دیکھیں کہ کتنی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے۔ مہنگائی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اتنی دولت ہے، ہر ایک کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اپنی ضروریات اور خواہشات بڑھا دی۔ اگر ہم کنٹرول کر لیں ہر چیز کو تو انشاءاللہ العزیز کافی حد تک ہم بھی بجٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے آئے روز ایک انسان کیا ہے خواہشوں کا منبع بنا دی اپنے آپ کو، ایک وادی ہو تو دوسری کی خواہش کرتا ہے، دوسری ہو تو تیسری کی کرتا ہے، اسی کے مطابق ہماری خواہشیں آئے روز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے تو دوسری چیز ہو، دوسری ہو تو تیسری ہو، ایک گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک عورت کے ہینڈ بیگ کتنے ہوتے ہیں، جوتے کتنے، کپڑے کتنے ہیں، پہننے والے کپڑے کتنے ہیں، شادی فنکشنوں والے کپڑے کتنے ہیں، اتنا کچھ ہے ہمارا، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر ہم مر جائیں گے اللہ کو ان چیزوں کا جواب کیسے دیں۔ تو اتنے ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ پہننے کو ایک تہ بند ہے، کھانے کو کیا ہے؟ کھجور اور پانی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ یعنی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان پر بھی، اولاد پر بھی ایسا ٹائم تھا کہ 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا۔ جتنا کھاتے ہیں نا اتنی سست ہوتے جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، 6 لوگ تھے، اونٹ ایک تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے، پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ چکے تھے اور میرے بھی پاؤں پھٹ گئے، ناخن بھی جھڑ گئے، سفر جو لمبا تھا، چلتے چلتے ناخن بھی جھڑ گئے، اس لیے ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے، اس لیے اسی لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ یعنی اس کا نام بھی اسی نام کے اوپر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے پاؤں چلتے چلتے اتنے پھٹ گئے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر چیتھڑے لپیٹے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا نام بھی غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا۔ تو یہ تھے ان کے حالات، خوف سے، بھوک کی کمی سے، مال کی کمی سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور وہ کیسے آزمائش میں پورے اترے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں سوائے اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بے شک ہم اسی کے یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی صفت بتا رہے ہیں۔ صفت کیا ہے ان کی؟ کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ منہ سے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کسی کے مرنے پر صرف نہیں پڑھنا، کسی بھی مصیبت کے آنے پر ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وہ فوراً اس بات کو پڑھنے کے بعد، اس لفظوں کو ادا کرنے کے بعد ان کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور رضا کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے ہیں، ہم نے بھی تو اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کی رب کی مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں ہم پر کہ اس نے ہمیں ان الفاظ کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مصیبت میں آئے یا کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور ساتھ یہ دعا کر لے، کون سی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا کر دے۔ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نہیں پڑھنا، بلکہ ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ الفاظ ادا کرے گئے تو اس کا معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا، اسے بہتر بدلہ دے گا۔
ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون سا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں دعا میں ہے کہ مجھے اس کا نعم البدل بہتر عطا فرما۔ تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ میں اس سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا، آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کہ کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے لیے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک بہت غیرت والی عورت ہوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وسلم کے سامنے میرے کوئی ایسے الفاظ نکل آئیں تو میں یعنی کہ اس حوالے سے میں بڑی غیرت والی عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کرے، کیونکہ آپ تو نبی ہیں اور نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ ہوں اور بچوں والی عورت ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے جو غیرت کی بات کی ہے اللہ اسے ختم کر دے گا، یعنی میں دعا کروں گا اللہ اسے ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میری عمر بھی تمہاری جیسی ہے، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو میں بچوں کی پرورش کروں گا، تمہارے بچے میرے ہی بچے ہیں۔ کہتی ہے یہ ساتھ سن کر میں نے کہا آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے شادی کروا کے مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یعنی حضرت زینب کا بیٹا جب فوت ہوا تو آپ نے اپنی بیٹی سے مزید کیا فرمایا، یعنی یہ الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا، یہ الفاظ کس کے لیے، تعزیت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، اس کے ہاں چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ یعنی جب ہم کسی کے گھر جائیں ان کی فوتگی کے اوپر تو ہم یہ نہ کہیں ہائے کیا ہو گیا، چلو اللہ کی مرضی ہو گیا، بلکہ ان الفاظ کو یاد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ خود پر مصیبت آئے تو وہ الفاظ پڑھنے ہیں، کسی پر مصیبت آئی ہے تو ان کو جا کر ان الفاظ کے ساتھ ان کا مواخذہ یعنی انہیں بتانا ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔